قلی قطب شاہ اردو کے پہلے شاعر مانے گئے ہیں، اور ولی دکنی بھی صاحب دیوان شاعر جو بہت دن تک یہی کہتے جاتے ہیں کہ وہ پہلے شاعر ہیں۔ دکن میں ربائی کہنے کا عام چلن ہوا، اور کیونکہ قلی قطب شاہ کے پاس روایت فارسی کی مکمل روایت تھی، انہوں نے تمام اصناف سخن پر کلام کہا، اور ربائی بھی اس میں کہا، کم ہیں روائیاں ان کی، زیادہ روائیاں نہیں، لیکن انہی کے ساتھ ملا وجہی اور جو بھی اس زمانے کے شاعر ہیں سب نے رباعیاں کہی ہیں۔ وہ اس رباعیوں کی زبان وہی زبان ہے جو اب سمجھنے میں ذرا مشکل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ولی کا زمانہ آتا ہے، ولی کی بھی رباعیاں ملتی ہیں، لیکن حیدرآباد میں جو مرکز قائم ہوا تھا وہ مرکز آج بھی قائم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میر، سودا، درد جیسے شاعر وہاں دوبارہ نہیں ہوئے، لیکن رباعی ایسی صنف سخن ہے جس نے حیدرآباد میں ایک شاعر پیدا کیا، امجد حیدرآبادی۔ حیدرآباد والے ہر جگہ ان کی باتوں کو پیش کرتے ہیں، ان کی رباعیوں پر فخر کرتے ہیں، فخر کرنا بھی چاہیے، وہ اس دور کے ایک بڑے رباعی کو شاعر ہیں۔ حالانکہ اگر ہم جوش، فراق، امجد حیدرآبادی اور محنہ رواں کی رباعیوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان میں سے ہم کس کو بڑا کہیں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن کیونکہ حیدرآباد ایک مرکز رہا تھا، آج دوبارہ پھر وہ مرکز بنتا جا رہا ہے، تو وہاں کے لوگ امجد حیدرآبادی کو بہت پسند کرتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ امجد کو پہچانا جائے، اور ان کی یہ کوشش کام آئی ہے، اور آج امجد رباعی و شاعر کی حیثیت سے دنیا میں پہچانے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی اردو ادب کے اچھے شاعروں میں شمار ہونے کے لیے ہے کہ ان کی جو زندگی کا مقصد، ان کا زندگی کے تجربات اور مشاہدات ہیں، وہ ان کی رباعیات کے ذریعے سے اردو شاعری کی زلفیں سنوار رہے ہیں۔ یہ ایک اہم صنف سخن ہے، انہوں نے رباعی کو اپنایا اور رباعی کو اوڑھنا بچھونا سمجھ کر ایسی رباعیاں دیں جن کے اوپر ہم فخر کر سکتے ہیں اور حیدرآباد والے ناز کرتے ہیں۔ ناظرین آداب، گزشتہ سبق میں ہم نے بحیثیت رباعی نگار مولانا الطاف حسین حالی کی خدمات پر گفتگو کی تھی۔ آج ہم امجد حیدرآبادی کی رباعی گوئی کا جائزہ لیں گے۔ میں زمرد مغل اس موضوع پر پروفیسر مظفر حنفی کے تیار کردہ لیکچر کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سید احمد حسین امجد حیدرآبادی کی ولادت 19 مارچ 1888 کو حیدرآباد میں ہوئی۔ ان کے والد سید رحیم علی ابن سید کریم حسین کا انتقال ان کی پیدائش کے کچھ دنوں بعد ہو گیا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرنے کے بعد 1898 میں وہ مدرسہ نظامیہ میں داخل ہوئے اور کچھ برس تک وہاں زیر تعلیم رہے۔ انہوں نے مولوی سعید الدین سہارنپوری اور مولوی عبدالوہاب بہاری سے لے کر ملا جلال تک سے تعلیم پائی۔ آغا شوستری سے شافعہ و نفحات الیمن وغیرہ اور مرزا محبوب علی بیگ سے فارسی پڑھی۔ لاہور سے منشی فاضل کا امتحان دیا۔ 18 برس کی عمر میں ان کی پہلی شادی ہوئی، مگر 1908 کے سیلاب میں ان کی والدہ، بیوی اور اکلوتی بچی ڈوب کر انتقال کر گئیں۔ پھر مئی 1914 کو دوسرا عقد مولوی سید نادر الدین کی بڑی صاحبزادی جمال النساء سے ہوا۔ 1927 میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ حج کے لیے گئے، اور آئندہ برس 8 ستمبر 1928 کو ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ امجد کو لگ بھگ 15 سال کی عمر میں شاعری کا شوق ہوا۔ ابتدا میں انہوں نے فارسی میں طب آزمائی کی اور آخر میں اردو شاعری خصوصاً رباعیات کہنے میں کمال حاصل کیا۔ 1905 میں جب ان کی عمر 19 برس کے قریب تھی، ان کی رباعیات کا مجموعہ رباعیات امجد آگرہ سے شائع ہوا۔ انہی دنوں وہ بنگلور میں کچھ عرصہ پڑھاتے رہے۔ پھر مولوی عزیز مرزا BA کی سفارش سے دارالعلوم حیدرآباد میں 20 روپے ماہوار پر مدرس ہو گئے۔ 19 مارچ 1921 کو 10:30 بجے شب حیدرآباد میں انتقال کر گئے۔ امجد حیدرآبادی کا دور آزادی سے پہلے کا دور بھی ہے اور آزادی سے بعد کا دور بھی ہے۔ وہ تقریباً 13-14 سال آزادی کے بعد جیے اور آزادی سے پہلے بھی۔ اگر یہ جو حادثہ ہوا ہے ان کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو 47 اور 48 میں حیدرآباد میں جو کچھ بھی ہوا
وہ اس حادثے سے ہر گھر کا حادثہ تھا۔ ظاہر ہے امجد کے ساتھ جو ہوا، ان کے گھر والوں کے ساتھ جو بھی پریشانیاں آئیں، مصیبتیں نازل ہوئیں، اس کا اثر تو ہونا ہی تھا، لیکن شاعر کے اوپر فقط اپنے گھر والوں کا اثر نہیں پڑتا ہے، شاعر دنیا کو دیکھتا ہے، سماج کو دیکھتا ہے، اور جو ان کے گھر کے حادثات تھے وہ حادثات تو آزادی کے بعد 48 میں ہندوستان کے ہر گھر کا واقعہ تھا، اور حیدرآباد میں خصوصاً جو ایکشن لیا گیا تھا اس کے اثرات اس پر بہت زیادہ چھائے ہوئے تھے۔ اسی لیے ان کے یہاں مایوسی بھی پائی جاتی ہے، اور مایوسی سے نکل کر آگے بڑھنے کے لیے ایک حوصلہ بھی دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ بات ختم ہو گئی۔ وہ ایک حد تک مایوسی میں جیے ہیں، لیکن ان کا جو آخر کا کلام ہے وہ قوم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو مصیبت سے نکلنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اب جب مشکلوں سے دور آ گئے ہیں تو ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ سب پیغام جو ہیں ان کی روایوں میں موجود ہیں۔ ریاض امجد 2 جلدیں، رباعیات امجد 3 جلدیں، حج امجد، جمال امجد، پیام امجد، گلستان امجد، خرقۂ امجد وغیرہ ان کی تصانیف ہیں۔ دکن میں دوسری اصناف سخن کی طرح رباعی کا بھی آغاز ہوا تھا، اور اس کے اولین نقوش اور نمونے یہیں اجاگر ہوتے ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ سے لے کر ولی اور پھر آصف جاہی دور سے لے کر امجد تک رباعی گوئی کا یہاں ایک تسلسل قائم رہا۔ رباعی اعجاز و اختصار، ادبی ذکاوت، لفظوں کے انتخاب، اعلیٰ ترسیلی صلاحیتوں اور فنی بصیرتوں کی متقاضی ہے، کیونکہ 4 مصروں میں خیال کی پیشکش کے تمام مراحل طے کرنے پڑتے ہیں۔ سرمد اور خیام کی طرح امجد نے بھی رباعی کی صنف ہی سے اپنا ادبی تشخص قائم کیا تھا، اور رباعی کو اپنی تخصیص کا میدان ثابت کیا تھا۔ ان کی شاعری کی ابتدا دیوان ناسخ کے مطالعے کے دوران ہوئی۔ کئی اساتذہ کو اصلاح کے لیے کلام دکھایا۔ 1907 میں اپنے دوست مولوی ظفر یاب خاں کی فرمائش پر اپنا اولین مجموعہ رباعیات امجد شمسی پریس آگرہ سے شائع کرایا۔ اردو اور فارسی کلام پر مشتمل اس مجموعے میں 125 رباعیاں ہیں۔ 1908 میں رود موسیٰ کی طغیانی کا حادثہ پیش آیا۔ 1908 میں رود موسیٰ کی طغیانی میں ان کے خاندان کے ساتھ رباعیات امجد ضائع ہو گئی تھیں۔ اس مجموعے کا ایک نسخہ ادارہ ادبیات اردو کے کتب خانے میں موجود ہے۔ اس حادثے کے تقریباً 20 سال بعد رباعیات امجد حصہ اول کے نام سے دوبارہ نئی رباعیاں شائع ہوئیں۔ حصہ اول کی اشاعت کے تقریباً 10 سال بعد رباعیات امجد حصہ دوم شائع ہوا۔ عمر کے آخری حصے میں وفات سے 5-6 برس قبل رباعیات امجد حصہ سوم منظر عام پر آیا۔ ان کی وفات کے بعد ایک مختصر مجموعہ رباعیات حسن بلال کے عنوان سے محمد اکبر الدین صدیقی کے اہتمام سے شائع ہوا۔ ان کے علاوہ بھی ان کی دیگر نثری اور منظوم تصانیف میں اردو فارسی رباعیاں کثرت سے موجود ہیں۔ امجد حیدرآبادی اپنی رباعیاں مختلف مجموعوں میں بلا تکلف استعمال کرتے تھے، اس لیے بعض رباعیاں مختلف مواقع پر تکرار کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں۔ نیز رباعیات کے مجموع میں بھی چند رباعیاں ترمیم و تکرار کے ساتھ موجود ہیں، لیکن یہ تعداد بہت کم ہے۔ امجد حیدرآبادی نے نثر و نظم میں متعدد کتابیں اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔ سلم الاخلاق کے نام سے اخلاق جلالی کے لامہ سوم کا اردو ترجمہ کیا، تو گلستان سعدی کا گلستان امجد کے نام سے ترجمہ کیا۔ جمال امجد، حکایت امجد، پیام امجد، ایوب کی کہانی، میاں بیوی کی کہانی، حج امجد، امجد حیدرآبادی کے نثری کارنامے ہیں، تو منظوم تخلیقات میں رباعیات کے علاوہ ریاض امجد حصہ اول، ریاض امجد حصہ دوم، خرقۂ امجد، سی پیوند وغیرہ بھی ان کی یادگار ہیں۔ ان کے فن اور شخصیت کے تعلق سے بھی کئی کتابیں شائع ہوئیں۔ یادگار امجد کے نام سے محمد اکبر الدین صدیقی نے کتاب مرتب کی، تو حیات امجد کے نام سے محمد جمال شریف نے خراج عقیدت پیش کیا۔ خواجہ حمید الدین شاہد نے ارمغان امجد کے نام سے کتاب ترتیب دی۔ مکتوبات امجد نصیر الدین ہاشمی نے مرتب کیے۔
حکایات امجد ان کے مضامین کا مجموعہ ہے، جس میں چھوٹی چھوٹی حکایتوں کی صورت میں اخلاقیات اور پند و معزت سے متعلق نکات پیش کیے گئے ہیں۔ دنیا اور انسان، میری کمری، ماں اور بچی، ایک بے کس کا خواب اور جنت کی ڈاک ان کی نمائندہ نظمیں ہیں۔ امجد نے عربی، فارسی اور ہندی کی بعض تخلیقات کی تضمینیں بھی قلم بند کی ہیں۔ امجد کا اصل کارنامہ ان کی رباعیاں ہیں۔ امجد نے تصوف کو برائے شعر گفتن خوب است کے طور پر رسمی انداز میں نہیں اپنایا تھا، اور نہ سامعین کو مرعوب اور متاثر کرنے کے لیے اسلام کے گورکھ دندے میں ان کے ذہن کو الجھایا تھا۔ تصوف سے امجد کو فطری لگاؤ تھا۔ وہ ایک صوفی منش اور درویش صفت انسان تھے۔ قناعت، خودداری، راست گفتاری اور صداقت پسندی ان کی فطرت ثانی تھی۔ تصوف ان کی رگو پے میں سرائیت کر گیا تھا، اور یہ موضوع ان کے لیے جزء زندگی اور وجہ سخن بن گیا تھا۔ امجد کی رباعیوں کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ سادہ اور سلیس لفظوں میں بلند اور اعلیٰ ترین خیال پیش کرنے میں قادر ہیں۔ وہ اپنے شعری تفکر سے قاری کو چونکا دیتے ہیں۔ امجد کی رباعیوں میں اخلاقی نکات ہی نہیں، آیات قرآنی کی طرف بھی بلیغ اشارے کیے گئے ہیں، اور قرآنی حوالے بھی موجود ہیں۔ اس سینے میں کائنات رکھ لی میں نے، کیا ذکر صفات ذات رکھ لی میں نے، ظالم سہی، جاہل سہی، نادان سہی، سب کچھ سہی، تیری بات رکھ لی میں نے۔ وحید الدین سلیم نے امجد کے بارے میں کہا تھا، امجد کی ٹکر کا کوئی رباعی کہنے والا شاعر نہیں۔ بحوالہ عبدالقادر سروری، جدید اردو شاعری، صفحہ 303۔ اصغر نے بھی متصوفانہ مسائل سے اپنے کلام میں معنویت پیدا کی تھی، لیکن امجد نے صوفیانہ کلام کو عوامی زبان اور سادہ ابلاغ کے وسیلے سے ادا کر کے اپنی جدت اور سلاست کا ثبوت دیا ہے۔ امجد باتوں باتوں میں تصوف کے اہم نکات کی تشریح کر جاتے ہیں۔ امجد نے اپنی رباعیوں میں نظریہ ہماوست کی نیرنگیاں دکھائی ہیں، سادگی میں پرکاری کے جوہروں کی آب و تاب سے اپنے قاری کو متاثر کیا ہے۔ امجد نے اپنی رباعیات سے اردو ادب کو مالا مال کر دیا۔ ان کے کلام میں فلسفہ تصوف کی لطیف آمیزش کے ساتھ حیرت و غم دونوں تاثرات کی ایک جھلک ملتی ہے، جس سے کوئی قاری متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ امجد کی دلچسپ طرز بیان سے ہر پڑھنے والا ادب کی گہری وادی میں کھو جاتا ہے۔ ان کی دلکشی کچھ ایسی ہے جس سے قاری کو اپنے ذوق ادب کی تشفی اور دل کو تسکین و شادابی حاصل ہوتی ہے۔ امجد اپنی نوشتہ کتاب پیام امجد میں تحریر کرتے ہیں، یہ امر روز روشن کی طرح روشن ہے کہ کلام امجد کے تمام ماخذ قرآنی آیات اور احادیث ہیں۔ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں، قرآن و احادیث میں جو کچھ پڑھا ان میں بعض آیات اور احادیث خاص طور پر اثر انداز ہوئے، اور آپ کسی رباعی یا نظم کی شکل میں ہمارے سامنے آ گئے، اور ہم ان کو لکھ کر اپنے نام سے شائع کرتے گئے۔ بس یہی چیز ہماری تمام تر شاعری کی بنیاد ہے۔ ایک رباعی میں برملا اس کا ذکر کر دیا ہے، معلوم نہیں برا ہوں یا اچھا ہوں، اس نے جیسا بنا دیا ویسا ہوں، ایک حرف میرا ہو تو قسم لے لیجئے، کوئی کہتا ہے اور میں لکھتا ہوں۔ بعض لوگ امجد کی شاعری کو مراقبہ سے تعبیر کرتے ہیں، جس کی ہر فکر میں ان پر باب معرفت کھلتا ہے۔ خود امجد کا اپنا خیال بھی یہی تھا۔ غالباً رباعی کہتے ہوئے وہ مراقبہ میں چلے جاتے ہوں گے۔ ہر مرتبہ آئینہ دل دھلتا ہے، کانٹا کانٹا نگاہ میں تلتا ہے، میں شاعری کو مراقبہ کیوں نہ کہوں، ہر فکر میں باب معرفت کھلتا ہے۔ امجد بچپن میں ذرا شوخ اور شریر تھے۔ اپنی آپ بیتی کے طور پر بہت سی باتیں انہوں نے بیان کی ہیں اپنی کتاب جمال امجد میں۔ بعض حقائق سے موصوف نے پردہ اٹھایا ہے۔ ہم نے اپنی والدہ مرحومہ سے سنا تھا کہ نواب سالار جنگ اول کی وفات 1300 ہجری 1882 کے 5 سال بعد
حیدرآباد دکن میں 7 رجب کو قریب صبح روز دوشنبہ ہماری پیدائش ہوئی۔ درست تاریخ و سن ہم کو بھی معلوم نہیں۔ پھر ایک جگہ لکھتے ہیں، ہم کو بھی بچپن میں سلیقے سے رکھا ہوا سامان الٹ پلٹ کرنے، چیزوں کو کچلنے، توڑنے پھوڑنے میں مزہ آتا تھا۔ ایک کام سے روکا گیا، دوسرا کام شروع کر دیا۔ دم بھر دم لینا محال، نہ ہاتھ کو چین، نہ پاؤں کو سکون۔ امجد اپنی ماں کو تنگ کرتے تھے۔ ماں تنگ آ کر توبہ توبہ کہا کرتیں، اللہ اللہ، یہ بھی عجیب تماشا تھا، گناہ ہم کرتے، توبہ ماں کیا کرتیں۔ اس سلسلے میں ایک رباعی ملاحظہ کیجئے، جب دیکھیے کوہرام رہا کرتا ہے، سمجھے کوئی مجلس عزا برپا ہے، اولاد جسے کہتے ہیں دنیا والے، دنیا کی مصیبتوں کا مجموعہ ہے۔ امجد کی آپ بیتی بھی رباعیات کہنے کا باعث بنی ہے۔ حقائق سے ہٹ کر دنیا داری کے تعلق سے جو رباعیات ہوئی ہیں وہ حقیقی تجربات کے آئینے سے معکوس ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امجد معاش کی قلت اور ورثہ کی کثرت کے خیال سے پریشان بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی اہلیہ سلمہ صاحبہ نے پوچھا، کہیے کس فکر میں ہیں؟ امجد نے جواب دیا، فکر کو کیا پوچھتی ہو، 19 روپے ماہوار میں 9 نفوس کس طرح پل سکتے ہیں؟ سلمہ صاحبہ نے کہا، کیا ہمارے لیے خدا کافی نہیں ہے؟ امجد بولے، ہاں خدا تو ہے۔ سلمہ صاحبہ نے نہایت بگڑ کر کہا، آپ شکی طور پر خدا تو کہہ رہے ہیں، یقین کے ساتھ کہیے کہ ہمارے لیے خدا ہی ہے، اور کامل طور پر خدا پر بھروسہ کیجئے۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ امجد کی رباعیات زندگی کی تلخ حقیقتوں کی آئینہ ہیں۔ برسہا برس کی ریاضت سے شاعر کے اندر ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اور جب وہ اجاگر ہوتی ہیں تو اس شاعر کے فن کو علویت بخشتی ہیں۔ امجد کی رباعیات بتدریج اونچی اٹھتی ہوئی اس مقام کو چھو لیتی ہیں جہاں دوسروں کی پہنچ ناممکن ہے۔ امجد نے رباعیات کو ابدی فن کی شکل دے دی، اور شاید ہی کسی اور زبان میں رباعی کسی کے ہاں اس عروج کو پہنچی ہو۔ امجد نے زندگی کی تعبیرات کو ہو بہو کرتاس پر پھیلایا نہیں، بلکہ اس پر نظر ڈالی بھی تو قرآن و حدیث کے احکامات کو ڈھال بنا لیا اور معرفت کو اس کی جان بنا دیا۔ خالق کائنات کو امجد اپنے نفس میں پاتے ہیں۔ اس سے جو کیفیت ان میں اجاگر ہوئی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ دونوں یکجا مگر ملاقات نہیں، باہم کوئی گفتگو نہیں، بات نہیں، تو مجھ سے قریب میں تجھ سے نزدیک، کیا بات ہے ہم دونوں کیوں ساتھ نہیں۔ امجد کی رباعیات میں گونا گوں موضوعات ملتے ہیں۔ انہیں جو بھی قابل بیان موضوع ملتا ہے اسے اپنی مخصوص فکر کا لہو بخشتے ہیں، اور موضوع رباعی کا جامہ پہن کر داد تحسین پا لیتا ہے۔ انہیں کسی سے داد طلب کرنے کی کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی۔ وہ رباعی اپنے ذوق کی تسکین کے لیے کہتے ہیں، ان کے خیال میں جھوٹی آن بان سے سچی خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ کیا فکر ہے کوئی قدردان ہو کے نہ ہو، جھوٹی دنیا میں عز و شان ہو کے نہ ہو، اللہ مسرت حقیقی دے دے، ہم زندہ رہیں نام و نشان ہو کے نہ ہو۔ وہ اپنی بساط کو پہچانتے ہیں، مگر ہمیشہ اپنے آپ کو اونچا اٹھانے کی تلقین کرتے ہیں۔ استقلال اور صبر کا خود کو سبق بھی دیتے ہیں۔ اے قطرہ آب پھیل کے دریا ہو جا، اے طاہر روح مرغ صدِ رہ ہو جا، اپنی ہستی کو خاک میں دفن نہ کر، اے تودۂ خاک اٹھ بگولا ہو جا۔ امجد پہلے صوفی ہیں اور پھر شاعر ہیں۔ ایک صوفی کی نظر ہمیشہ ذات حقیقی کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنی ذات کی وہ نفی کرتا ہے۔ خود کے گم کرنے اور خود کو فنا کرنے ہی سے خدا تک رسائی ہوتی ہے۔ خدا بینی کے لیے ایک خاص نظر درکار ہے، اگر یہ نہیں تو خدا بینی ناممکن ہے۔ تو اور امجد کے روبرو کیوں کر ہو، تیری میری بات دو بدو کیوں کر ہو، آنکھوں کو یہ خواہش کہ تجھ کو دیکھیں، آنکھ جسے دیکھ لے وہ تو کیوں کر ہو۔
جز و کل کی بحث شعراء اپنے طور پر کرتے ہیں اور بعض اس بحث میں الجھ جاتے ہیں اور بعض اس کی وضاحت میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ قطرہ میں دریا کی اصطلاح تو شاعروں نے گھڑ لی، مگر اس کا مفہوم نہیں سمجھے یا نہ سمجھا سکے۔ ایک اور اصطلاح کثرت میں وحدت ہے، امجد اس کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہیں۔ جز میں کل کی مماثلت دیکھی جا سکتی ہے، قطرے سے سمندر کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ ایک عارف کے لیے قطرہ ہی سمندر ہے۔ امجد نے اس بات کو کئی ڈھنگ سے کہا ہے۔ یہ کون وجود میں لانے والا، گہوارۂ زندگی ہلانے والا، ہم خود تو بن نہیں گئے ہیں امجد، کوئی ہے ضرور اپنا بنانے والا۔ امجد کی ذیل کی رباعیات موضوعات میں مختلف ہیں، ان میں رنگ امجد پوری طرح ابھرتا ہے۔ امجد کی رنگا رنگی کے نمونے: دولت کا غرور سب ہوائی نکلا، سونے کا پہاڑ آج رائی نکلا، میں تاج شہنشاہی سمجھتا تھا جسے، تقدیر سے کاسائے گدائی نکلا۔ خالق مطلق کے بارے میں ان کا مشورہ سن لیں: اللہ کی ذات میں تفکر کیسا، ایسا ویسا کوئی تقرر کیسا، صورت ہو تو کوئی تصور بھی کرے، صورت ہی نہیں تو پھر تصور کیسا۔ کسی کی دل شکنی ان کے خیال میں گناہ کبیرہ ہے۔ مضموم کے قلب مزمحل کو توڑا، یا منزل فیض متصل کو توڑا، کعبہ ڈھایا تو پھر بنا بھی لیتے، افسوس یہ ہے کہ تو نے دل کو توڑا۔ خداوند کریم کے فضل و کرم پر انہیں مکمل اعتماد ہے۔ ہر ذرے پہ فضل کبریا ہوتا ہے، ایک چشم زدن میں کیا سے کیا ہوتا ہے، اصنام دبی زبان سے کہتے ہیں، وہ چاہے تو پتھر بھی خدا ہوتا ہے۔ چشم بصیرت کی تعریف میں کہتے ہیں، ہر قطرے میں بحر معرفت مضمر ہے، ہر ذرے میں کچھ نہ کچھ جوہر ہے، ہو چشم بصیرت تو ہے ہر چیز اچھی، گر آنکھ نہ ہو تو لال بھی پتھر ہے۔ بے ثباتی دنیا پر کیا خوب کہا ہے: دنیا والو ثبات دنیا میں نہیں، یک لحظہ قرار موج دریا میں نہیں، عالم کا وجود صورت لامحہ سمجھو، لفظاً موجود اور معنی میں نہیں۔ ایک جگہ اقبال نے کہا ہے، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ اس نقطے کو امجد نے رباعی میں بیان کیا ہے: خود اپنی ہی دریافت سے مایوس ہوں میں، حیرت ہے کہ خود سے غیر مانوس ہوں میں، ہر چند حواس نے بہت سر مارا، محسوس ہوا کہ غیر محسوس ہوں میں۔ گرے وجود کھولنے میں بڑے بڑے فلسفیوں کو کامیابی نہیں ملی۔ امجد نے بھی کوشش کی، لیکن نتیجہ: کس طرح میں اس میں کو ٹٹولوں یا رب، کس کانٹے میں اس ہستی کو تولوں یا رب، مخفی ہے تعین ہی میں اطلاق کا راز، کیوں کر گرے وجود کھولوں یا رب۔ عشق و حسن کی کشمکش میں ایک نازک مرحلہ رباعی میں جھلک دکھا گیا ہے۔ کیا جانیے وہ نور تھا یا سایہ تھا، شعلہ سا کسی نے دل میں بھڑکایا تھا، آیا کس وقت یہ تو معلوم نہیں، جاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں آیا تھا۔ افلاس کو عام طور پر لعنت تصور کیا جاتا ہے۔ امجد نے اس کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیا۔ ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے، افلاس نے سخت موت آساں کر دی، دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے۔ رازی برضائے الہی کی تلقین کیسے پراسر اسلوب میں کی ہے: تقدیر سے کیا گلا، خدا کی مرضی، جو کچھ بھی ہوا ہوا خدا کی مرضی، امجد ہر بات میں کہاں تک کیوں کیوں، ہر کیوں کی ہے انتہا، خدا کی مرضی۔ ان کے طرز ادا کے کئی پہلو ہیں، کیسے نادر اسلوب کی اور خوبصورت تشبیہ کی حامل رباعی ہے: گیسو لہرا کے ناگ ہو جاتا ہے،
نوحہ آخر میں راگ ہو جاتا ہے، ہر چند دیا سلائی ایک تنکا ہے، صرف ایک رگڑ سے آگ ہو جاتا ہے۔ فلسفہ جبر و قدر کے بارے میں کہتے ہیں، محکوم میں اقتدار کیوں کر آیا، موہوم پہ اعتبار کیوں کر آیا، جبرن پیدا ہوا مروں گا جبرن، یہ بیچ میں اختیار کیوں کر آیا۔ برائی سے خوبی کا پہلو اس ربائی میں کس خوبی سے نکالا ہے؟ دن رات کی بے چینی کا دربند ہوا، سمے قاتل میرے لیے کند ہوا، جمعیت احباب سے دل ٹوٹ گیا، نقصان بھی کیا فائدہ مند ہوا۔ ربائی کے وسیلے سے ان کی خود احتسابی ملاحظہ ہو، خود اپنی نگاہوں سے گرا جاتا ہوں، قطرہ سا زمین میں سما جاتا ہوں، احباب میرے دفن کے کیوں فکر میں ہیں، میں شرم گناہ سے خود گڑا جاتا ہوں۔ ان کی ربائی گوئی کا کمال یہ ہے کہ تلوک چند جیسے فن ربائی پر دسترس رکھنے والا اہم شاعر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، محروم کبھی نہ زوم بیجا کرنا، دعویٰ ہرگز نہ شاعری کا کرنا، امجد کے شہر میں ربائی پڑھنا ہے جرعِ آب نظرِ دریا کرنا۔ امجد کی وفات پر تلوک چند محروم نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ فکر انگیز ربائی تحریر کی تھی۔ بابا طاہر رہانا سرمد باقی، بابا طاہر رہا نہ سرمد باقی، لیکن ہے ان کی یاد اسعد باقی، امجد کا نام بھی رہے گا قائم جب تک ہیں رباعیات امجد باقی۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کے لیکچر میں آپ کو لطف آیا ہوگا۔ اب اجازت دیں، پھر ملیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔